اور جو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہے تو قرآن ان کے سامنے اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ لقد من الله عن المؤمنین صحابہ والذین معه اشداء على الكفار صحابہ رحماء بینهم صحابہ تراهم ركعا سجدا صحابہ يبتغون فضلا من الله ورضوانا صحابہ ان الذين قالوا ربنا الله صحابہ ثم استقاموا صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ العاملون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانبدار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار محمد راشد بچو درجہ عربی تنجم موضوع عظمت صحابہ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتین علم و فن، مہمانان اعظام اور برادران اسلام، کائنات کے پروردگار نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے بلند و بالا اگر اپنے بعد کسی کو بنایا ہے تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز بھی میرے نبی سے جڑی وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، عدالت بھی اعلیٰ ہے، سماحت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے معجزات بھی اعلیٰ ہیں، اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے، نبوت و رسالت بھی اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک جماعت کی نسبت میرے نبی سے جڑی تو جماعت بھی اعلیٰ و عرفہ ہو گئی۔ یہی وہ جماعت ہے جس کی قربانیوں کے بدولت دین ہم تک پہنچا، جنہوں نے اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب مال کا تقاضا آیا تو مال قربان کر دیا، جب وقت کا تقاضا آیا تو پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جنہوں نے اس دین کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اس دین کے خاطر وہ پتے چبانے پر مجبور کر دیے گئے، گرم گرم اور تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، انگاروں میں لٹایا گیا، زنجیروں میں جگڑ کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، ایسی ایسی تکالیف اور صعوبتیں دی گئی۔ اگر ہم آج اس کا تصور بھی کریں تو جسم دھڑکتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، قلب مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا، اپنے دین و ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دی، جس کے نتیجے میں صحابہ جیسے مقدس لقب سے نواز کیا گیا، اصحاب رسول ان کا طاقت بن گیا، جن کی ذات گرامی اور قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کی زینت بن گئی۔ اور جب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہے تو قرآن ان کے سامنے اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ لقد من الله عن المؤمنین صحابہ والذین معه اشداء على الكفار صحابہ رحماء بینهم صحابہ تراهم
ركعا سجدا صحابہ يبتغون فضلا من الله ورضوانا صحابہ ان الذين قالوا ربنا الله صحابہ ثم استقاموا صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ الراكعون صحابہ الساجدون صحابہ العاملون بالمعروف صحابہ والناهون عن المنکر صحابہ میرے پیغمبر کے یار صحابہ میرے پیغمبر کے جانبدار صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ۔ اگر میرا پیغمبر میرا ہے تو لشکر جرار کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ صحابہ۔ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ حتیٰ کہ آپ تک ایمان جیسی نعمت بھی پہنچانے والے صحابہ۔ سامعین بتوقیر آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ صحابہ کون ہے۔ میری بات پر غور فرمائیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد دین عیسوی موجود نہیں رہا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب و شریعت موجود نہیں رہی، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا دین بھی محفوظ نہیں رہا، لیکن قربان جائیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خوبی یہ ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو ہے، قرآن بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، زکات بھی موجود ہے۔ گویا کہ یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کی ہر چیز موجود ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بچا کچھ نہیں، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے گیا کچھ نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آخر اس خوبی کو پھیلانے والے کون ہیں، اس خوبی کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ سن لو، اس خوبی کو پھیلانے والے بھی صحابہ ہیں، اس خوبی کو محفوظ کرنے والے بھی صحابہ ہیں، اس پوری شریعت کا تمرہ بھی صحابہ ہے، اس پوری شریعت کا تمرہ بھی صحابہ ہے، اثر بھی صحابہ ہے، محبت بھی صحابہ ہے، الفت بھی صحابہ ہے، قیادت بھی صحابہ ہے، اس شریعت کی سیرت بھی صحابہ ہے، امانت بھی صحابہ ہے، صورت بھی صحابہ ہے، محبت بھی صحابہ ہے، کردار بھی صحابہ ہے، سیاست بھی صحابہ ہے، صداقت بھی صحابہ ہے۔ سنو، وفا بھی صحابہ ہے، ہمت بھی صحابہ ہے، جرأت بھی صحابہ ہے، ضابطہ بھی صحابہ ہے، طریقت بھی صحابہ ہے، محبت بھی صحابہ ہے، دین بھی صحابہ ہے، سنت بھی صحابہ ہے۔ تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کے پورا عکس اور نفس بھی صحابہ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے گلشن کی بہار صحابہ ہے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے شان صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے۔ میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو اپنی بات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جا کر ان تمام لوگوں کو بتا دیں جو صحابہ جیسی بات کو مجروح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دو صحابہ کون ہے، دشمنوں کو بتا دو صحابہ کون ہے، اپنوں کو بتا دو صحابہ کون ہے، اور صحابہ پر زبان دراز کرنے والے کی زبانیں کھینچ کر ان سے کہہ دو ارے تم صحابہ کو کہاں سے نکالو گے، تم صحابہ کو نکال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب و روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، صداقت و بدالت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، شان و شوکت میں صحابہ صحابہ، میرے پیغمبر کے مقام میں صحابہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جانبدار میں صحابہ صحابہ۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے
گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، کفار کے ہر ایک رگ رگ پر، کفار کی ہر ایک رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے، دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے۔ پاسبان عظمت صحابہ اور محافظین دین و شریعت، آج کل پھر عبداللہ ابن سبا کے نقشے پا پر چلنے والے پیدا ہو گئے ہیں، آج پھر ابو لولو فروز کے پجاری پیدا ہو گئے ہیں، آج پھر ابن ملجم کے نام لیواؤں کی زبانیں کھینچ کر برسر پیکار پر اعلان کرتا ہوں، ہم تیرے ہیں خالد کی، ہم تیرے ہیں خالد کی تلوار ہے حیدر کی، چمکیں گے فضاؤں میں شیعیت کو مٹا دیں گے، فاروق کے بیٹے ہیں ہم، سعد کا لشکر ہے، فاروق کے بیٹے ہیں ہم، سعد کا لشکر ہے، ہم بھولا سبق فارس کو یاد دلا دیں گے، ایک کوفیوں کے بچوں ہم معاویہ والے ہیں، ایک کوفیوں کے بچوں ہم معاویہ والے ہیں، اسلام بچایا تھا اسلام بچا لیں گے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ان کے ساتھیوں کی طرف سے کچھ انعام موصول ہوئے، دلشاد کی طرف سے اور ظفر کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، موصوف آ کر اپنے انعام لے لیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، ہماری اس محفل کے روح رواں حضرت مدیر محترم